السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم رب زدنا علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، آمین۔ محترم روزہ دارو، رمضان المبارک کی مناسبت سے یہ 13واں درس ہے، جس کا موضوع ہے مسائل ماہ رمضان۔ مسائل ماہ رمضان کافی ہیں، اس لیے میں مسائل ماہ رمضان کی پہلی قسط آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ باری تعالیٰ ہمیں حق اور سچ بات کہنے کی توفیق دے، ساتھ ہی ساتھ ہم سبوں کو عمل کی توفیق بخشے، آمین۔ ماہ رمضان کے مسائل میں سے پہلا مسئلہ رؤیت ہلال کا ہے، یعنی چاند دیکھنا۔ رمضان کے روزہ رکھنے کے لیے سب سے پہلی شرط یہی ہے کہ رمضان کا چاند نظر آ جائے۔ جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تصوموا حتی تروا الہلال ولا تفطروا حتی تروہ۔ جب تم رمضان کا چاند دیکھ لو تو روزہ رکھو، اور جب تم عید کا چاند دیکھ لو تو روزہ چھوڑ دو۔ صحیح بخاری کی یہ روایت ہے، صحیح مسلم کی بھی یہ روایت ہے۔ معلوم ہوا کہ ماہ رمضان کے روزوں کے لیے چاند کا دیکھنا ضروری ہے۔ اگر کسی وجہ سے چاند نظر نہ آ سکے تو ایسے وقت میں شعبان کے 30 دن مکمل کر لینا چاہیے۔ یہی حکم عید کا بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ 30۔ یعنی اگر بدلی چھا جائے تو 30 دن کی گنتی پوری کر لو۔ دوسرا مسئلہ ہے روزہ میں نیت کا۔ روزہ ایک اہم عبادت ہے، اور کوئی بھی عبادت صحیح ہونے کے لیے نیت شرط ہے۔ لہذا رمضان میں روزہ رکھنے والے پر فجر سے پہلے نیت کرنا ضروری ہے، ورنہ اس کا روزہ نہیں ہوگا۔ سامعین کرام، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من لم یجمع الصیام قبل الفجر فلا صیام لہ۔ سنن ابی داؤد کی روایت ہے کہ جس نے فجر سے پہلے پختہ نیت نہ کی اس کا روزہ نہیں ہے۔ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔ لہذا ہر روزہ کے لیے الگ الگ نیت کرنا ضروری ہے۔ نیت کا تعلق دل سے ہے، اور دل کے ارادہ و عزم کو نیت کہا جاتا ہے۔ چنانچہ آدمی سحری کھانے سے پہلے یہ نیت کر لے کہ میں روزے کے لیے سحری کھا رہا ہوں، ورنہ روزہ نہیں ہوگا۔ نیت کے لیے ضروری نہیں کہ انسان نیت کو زبان سے دہرائے۔ روزہ کی نیت زبان سے ادا کرنا، جیسا کہ آج کل لوگ ایک خاص دعا نویت ان اصوم غدا للہ پڑھتے ہیں، بالکل غلط ہے، اور کسی بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے، بلکہ معنی و مفہوم کے لحاظ سے بھی غلط ہے، کیونکہ عربی زبان میں غدن کا معنی کل ہوتا ہے۔ مذکورہ دعا پڑھنے پر انسان آج کی نیت نہیں کرتا، جس سے روزہ فاسد ہونے کا اندیشہ رہتا ہے۔ سامعین کرام، دھیان رہے کہ نیت صرف دل کے ارادے کا ہی نام ہے، لہذا حج و عمرہ کے علاوہ کسی بھی عمل کے لیے زبان سے نیت ادا کرنا بدعت ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج و عمرہ کے سوا کبھی بھی نیت زبان سے ادا نہیں کی، اور نہ ہی کسی حدیث میں اس کا کوئی ثبوت ملتا ہے۔ اسی طرح کسی بھی عبادت کی مقبولیت کے لیے نیت کا خالص ہونا بھی ضروری ہے، یعنی وہ عمل اللہ کی خوشنودی کے لیے کیا جائے۔ کسی اور نیت سے روزہ رکھتا ہے تو گنہگار ہوگا، بلکہ بعض صورتوں میں شرک کی حد تک پہنچ جاتا ہے۔ سامعین کرام، رمضان المبارک کے لیے ہمیں اپنی نیتوں کو ریاکاری سے پاک و صاف کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں اپنی نیتوں کو خالص بنانے کی ضرورت ہے۔ رمضان ہر سال آتا ہے اور چلا جاتا ہے، لیکن اس کا ہم پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ جیسے ہم رمضان سے پہلے تھے، رمضان کے بعد بھی ویسے ہی ہیں۔ وہی نمازوں میں کوتاہیاں، وہی اللہ کی نافرمانیاں،
کیوں رمضان کا مہینہ پا کر بھی ہم نہیں بدلے؟ کیوں رمضان المبارک کی برکتیں ہمارے کام نہیں آئیں؟ کیوں ہم نے اپنے گھروں کی صفائی تو کر لی لیکن ہمارا خیال صرف نیتوں کی طرف گیا ہی نہیں؟ جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او الى امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه۔ صحیح بخاری کی یہ روایت ہے۔ تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، اور ہر عمل کا نتیجہ ہر انسان کو اس کی نیت کے مطابق ہی ملے گا۔ پس جس کی ہجرت ترک وطن دولت دنیا حاصل کرنے کے لیے ہو یا کسی عورت سے شادی کی غرض ہو، پس اس کی ہجرت انہی چیزوں کے لیے ہوگی جن کے حاصل کرنے کی نیت سے اس نے ہجرت کی ہے۔ اگر ہماری نیت خالص اور پاک نہیں ہے، ہماری نیتوں میں ریاکاری شامل ہے، تو ہمارے سارے کے سارے اعمال بیکار ہیں، یہاں تک کہ ہمارے روزے بھی بیکار جائیں گے۔ قیامت کے دن ایک حافظ قرآن کو، ایک شہید کو اور ایک مالدار کو جو صدقہ و خیرات کیا کرتا تھا جہنم میں ڈالا جائے گا، کیونکہ ان کی نیت خالص نہیں تھی، وہ لوگ ریاکار تھے۔ صحیح مسلم کی یہ روایت ہے۔ سامعین کرام، کتنے ہی لوگ ایسے تھے جن کو پچھلا رمضان نصیب ہوا لیکن اس بار کا رمضان نصیب نہ ہو سکا۔ اللہ چاہتا تو ان کی جگہ ہم بھی ہو سکتے، لیکن اللہ نے ہمیں مہلت دی کہ شاید ہم توبہ کر لیں، کچھ اور عمل کر لیں، کچھ اور نیکیاں کما لیں۔ اب ہمیں نہیں معلوم کہ اگلا رمضان ہمیں نصیب ہوگا بھی یا نہیں، تو کیوں نہ اس رمضان میں بہت ہی خلوص نیت کے ساتھ، بہت ہی پاک دلی کے ساتھ خالص اللہ کے لیے عبادت کی جائے۔ اللہ ہم سبوں کو توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔